لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نہ تو خاک آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے۔ بربادی کا مطلب یہ فقیر آپ سے بیان کرتا، بربادی کا مطلب یہ جان والا تو جان برباد، مال والا تو مال برباد، کھیتی باڑی والا تو کھیتی باڑی برباد، دکانوں مکان والا تو دکانوں مکان برباد۔ فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ پیارے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ پیارے آقا نے فرمایا آمین یا رب العالمین، اے میرے مولا جبرائیل کی بد دعا کو قبول فرما۔ مجھے بتایا رجیٹی والے بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہوں اور آمین کہنے والے ہم سب کے آقا بلکہ کائنات کے آقا جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو میری اور آپ کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ لینے آئے تھے ثواب اور لے کے جائے عذاب نبی پر درود نہ پڑھنے کی وجہ سے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، مفتیان اکرام تشریف فرما ہے، آپ سوال کریں وہ آپ کو بتائیں گے ہاں زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا مسلمان پر فرض عین ہے، صلو علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ پوچھیں محفل کے اندر ایک مرتبہ پیارے آقا کے نام پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، بار بار نام آئے تو پڑھنا مستحب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، فرض بھی ادا کریں گے، واجب بھی ادا کریں گے اور مستحب بھی ہم ہی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا آپ تو؟ اچھا کیوں نہ پڑھیں اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہمارا سب کچھ ہے۔ پریشانیاں جھیلی تو میرے آپ کے لیے، اس کائنات کے انسانوں کے لیے، ورنہ بخشائے تھے۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ اللہ نے ان کو بخشایا ہی پیدا کیا تھا۔ پیارے آقا کو ضرورت نہیں تھی اتنی مجاہدے کرنے کی، اتنی محنتیں کرنے کی، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سارے کا سارا آقا نے کیا ہے میرے اور آپ کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، اس کائنات کے ہر انسان تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ سچی بتاؤں تو اللہ پاک نے یوں کہا اے میرے حبیب کہیں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیو، اتنی زیادہ محنت نہ کیا کرو۔ ایسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کے اوپر فرض عین کا درجہ رکھتی ہے یہ بات کہ اللہ کے حبیب سے پیار کرے، انہی کو لائق کرے، اپنی تمام زندگی میں انہی کی اطاعت کرے۔ ہر مسلمان کے لیے بات ضروری ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے تذکرہ زیادہ اسی کا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے محبت کی بات کرنے چلا ہوں، تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کے سننا، ورنہ تو میں نے دیکھا ہے کوئی بات دھیان سے نہ سنی جائے تو الی کا اللہ بن جاتا ہے۔ الی کا، گلی نہیں کہہ رہا ہوں، الی کا اللہ بن جاتا ہے۔ بات کہیں سے چلتی ہے اور وہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ مفتی ابو القاسم صاحب بنارسی دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے ایک چھوٹے سے جوڑ میں، دیوبند ہی کے اندر ایک چھوٹا موٹا جماعت کا جوڑ تھا، طالب علموں نے، بچوں نے انہیں بلا لیا، حضرت نے وہاں ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ بات اگر صحیح طرح سے نہ سنی جائے، صحیح طرح آگے نہ پہنچائی جائے تو کیا بن جاتا ہے؟
کہ ایک ہاسپٹل کے اندر ایک مریض کو الٹی ہوئی، الٹی کے اندر کالی کالی کوئی چیز نکلی، دال دپال کھائی ہوگی، وہ کالی کالی نکلی، وہاں سے کاؤنٹر تک بات آئی، بات یہ چلی الٹی ہوئی کالی کالی کوئی چیز نکلی، کاؤنٹر سے گیٹ سے باہر نکلی، بات پہنچی کہ کالی کالی کوے کے جیسی کوئی چیز نکلی، اور اس کے بعد کاؤنٹر کے باہر سے ہوتے ہوئے جب یہ بات گھر میں داخل ہوئی اس شخص کے، تو بات یہ ہوئی کہ وہاں ہاسپٹل میں الٹی میں کوا نکلا۔ کہاں کمی ہو رہی؟ سننے میں کمی ہو رہی ہے، کہنے میں کمی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی میں کچھ بتاؤں اور آپ وہاں جا کر کچھ بتا دو، جیسے کہ وہ جو گڑیا والا واقعہ کہ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا۔ جمبھائی کا اصل لفظ اردو ہے جمائی، تو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا۔ اور بڑی بھی چلی گئی گھر، اور وہ بھیا جمائی جو اس کے داماد والے جمائی آئے، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتے پھر رہی ہے، بتیرا کوشش کر رہا ہے، اللہ کی بندی منہ تو کھول، میری ساس ہے ماں کے درجے کی۔ بالکل نہیں، مولوی صاحب نے منع کر دیا ہے، جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنا۔ اور جمائی کا ہاتھ سر پہ رکھا، اللہ کی بندی میری ساس تجھے کیا ہو گیا؟ وہ جمائی جمبھائی ہے، وہ جمائی میں نہیں ہوں۔ تو بھیا دھیان سے سن لیو، محبت کی بات بتانے چلا ہوں۔ باپ کو بیٹے سے پیار ہے، بیٹے کو باپ سے پیار ہے، تو باپ بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ لکھ کر کے رکھ لیتا ہے اور اسے یاد رہتا ہے میرا بیٹا کتنے سال کا ہو گیا، کتنے دن کا ہو گیا۔ شوہر کو بیوی سے پیار ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ میری اینیورسری یعنی کتنے شادی، میرے سال کتنے سال ہو چکے ہیں اس وقت۔ اب یہاں مجمع میں سے کسی سے معلوم کرنے لگوں جس کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے، بلا ٹوک وہ کہے گا مولوی صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، 10 سال ہو گئے، 5 یا 20 سال ہو گئے، چونکہ محبت ہے اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ رونگ نمبر نہیں لگانا، رائٹ نمبر یہی تو ہے، بیوی سے محبت رائٹ نمبر اصل میں یہی ہے، باقی رونگ نمبرز کو چھوڑو، رائٹ نمبر پر کلک کرو۔ کہنے چلا باپ کو بیٹے سے پیار ہے، شوہر کو بیوی سے پیار ہے، یہ سب لکھ کر کے رکھتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں اپنے اپنے بارے میں، اپنی بیوی کے، اپنے بالک بچوں کے بارے میں۔ اور اجیٹی والوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ایک قول کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 18 مارچ 2023 تک 5,30,294 دن ہو چکے ہیں۔ اور اجیٹی والوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آ گئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 18 مارچ 2023 تک 1,27,128 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اور جٹی والوں آگے بڑھاتا چلو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 18 مارچ 2023 تک 76,27,680 منٹ ہو چکی ہیں۔ اور اجیٹی والوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 18 مارچ 2023 تک 45,81,76,60,800 سیکنڈ ہو چکی ہے۔
لگ بھگ تقریباً almost approximately لگ بھگ کہنا پڑتا ہے، تقریباً تو کہنا پڑے گا تبھی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ سیکنڈ تو اتنے میں آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے مولوی صاحب یاد کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی محبت میں لوگ جان بھی دے دیتے، یاد کرنا کیا بھائی؟ انہیں کچھ تو بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ نے تجھے 250 گرام کا دماغ دیا، اس میں 10 لاکھ اللہ نے چھید رکھے ہیں، ایک چھید میں ایک بات رکھے گا، 10 لاکھ تو یہ تجھے یاد ہو جائے گا۔ کہنے لگا بس رہنے دو، میں تم سے پوچھتا ہی نہیں، بس رہنے دو، پوچھتا ہی نہیں، بس محبت ہی اس کا علاج ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرنی ہے؟ جیسا کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے، اور ایسی کر کے دکھائی ہے، ایسی کر کے دکھائی ہے، کائنات کے لاش انسان تک وہ سبق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام بھی ایسے اپنی جان آقا پر نچھاور کر دی، اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، اپنی نہ آنکھ کی پرواہ، نہ جسم کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج مسلمان خالی زبان سے نام لیتا ہے، مسلمان کہنے کو تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب کے لیے جان بھی دے دوں گا، کہنے کو تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب کا دیوانہ ہو، کہنے کو تو یہ کہتا ہے اللہ کے حبیب کا مستانہ ہو، لیکن یہ دیوانگی، یہ عشق اور یہ مستانگی میرے بھائیوں کیسی ہے کہ جب بات آتی ہے عمل کرنے کی تو عمل کسی اور کی بات پر کیا جا رہا ہے، محبت اللہ کے رسول سے کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہیں نہ کہیں محبت میں فالٹ ہے۔ آقا سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسا پیار نہیں ہے۔ میں آپ کو جھلک دکھا دوں اس بات کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کس طرح سے کرتے تھے۔ مجھے حیات الصحابہ جلد نمبر 3 کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حیات الصحابہ کے اندر لکھا حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے اندر ہے۔ جس وقت مسلمان افراتفری کے شکار ہو گئے اس وقت حضرت قتادہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جتنے بھی تیر تلوار اٹھ رہے تھے حضرت قتادہ نے ان کا جواب دینا شروع کیا۔ جواب دیتے رہے، جتنے تیر ترکش کے اندر سے سب کو چھوڑا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کے تمام کو پھیر دیا۔ ایک وقت ایسے آیا کہ ان کے ہاتھ میں جتنے بھی تیر تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، لیکن دشمن ادھر سے بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ سکتی ہے، یہ اللہ کے حبیب کے سامنے آ گئے، اس طریقے سے سامنے آ گئے کہ جو ادھر سے تیر آئے گا وہ سب سے پہلے مجھے چھلنی کرے گا، بعد میں آقا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کھڑے رہے، کبھی ادھر سے آتا تو اپنا جسم آگے کر دیتے، ادھر سے آتا جسم کو آگے کرتے تھے۔ ایک تیر اس طرح کا آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف آیا۔ انہوں نے اللہ کے حبیب کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ اس طرح سے کیا کہ وہ یہاں آنکھ پر لگا، اور آنکھ پر لگنے کے بعد میں وہ آنکھ اس طریقے سے نکل کر کے یہاں آ کر کے گر گئی، اس طرح لٹک کر کے یہاں گر گئی۔ ادھر سے مسلمانوں کی افراتفری دوبارہ سے اچھی ہو گئی، مسلمانوں نے ان کو بھگایا، وہاں سے کفار بھاگنے لگے، سارا نظام بن گیا۔ دوبارہ سے جب مسلمان وہاں پر کھڑے ہو گئے کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے آقا کو دکھایا کہ اللہ کے رسول میری آنکھ یہاں سے نکل کر کے یہاں آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے صحابی رسول کو دیکھ کر کے یہ دیکھنا تھا، پیارے آقا کے ہاتھ اٹھے اور ہاتھ اٹھ کر کے اللہ سے کہنے لگے، او میرے اللہ،
او میرے خدا، اس قتادہ نے اپنا چہرہ اور اپنی آنکھ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آنکھ کو بچانے کے لیے شہید کرائی ہے۔ اے میرے مولا قتادہ کو اس آنکھ سے بہتر آنکھ اور زیادہ تیز دیکھنے والی آنکھ عطا فرما دے۔ پیارے آقا نے ہاتھ میں اس طریقے سے آنکھ کو لیا اور اس طریقے سے اٹھا کر کے آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا، اس کے بعد ہاتھ ہٹایا تو آنکھ بالکل صحیح سالم ہو چکی تھی، بلکہ ان دونوں آنکھوں کے اندر یہ والی آنکھ جو شہید ہونے کے بعد دوبارہ ٹھیک ہوئی تھی زیادہ خوبصورت تھی، زیادہ تیز دیکھتی تھی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال تھا۔ کوئی فکر نہیں، نہ جسم کی فکر ہے، نہ آنکھ کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے۔ اسی کو تو ویدوں کے اندر کتنے پیارے انداز میں کہا گیا۔ مجھے اتھروا وید کا ایک شلوک یاد آتا ہے، نرا شنسم ناگی کمل جنمم بھوتی نرا شنس نرا شنس will be praised and loved by all، یعنی نرا شنس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی اور سارے کے سارے لوگ ان کو پیار کرنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے اس کائنات کے اندر، ایک بھی صحابی ایسا نہیں گزرا جو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور پیارے آقا سے محبت نہ کرتا ہو، پیارے آقا پر جان کو نہ چھڑکتا ہو۔ ایک بھی صحابی ایسا نہ ہوا ہے، اور ہونے کا تو مطلب ہی نہیں ہے جتنے صحابہ ہوئے ہیں سارے کے سارے آقا پر جان چھڑکنے والے ہوئے ہیں۔ نرا شنس مسیت یہ سب کو کر ہوں گے، سب ان سے محبت کریں گے، سب ان کی تعریف کریں گے۔ اے بھائیو، ایک صاحب کے دماغ میں اچانک سے بات آئی، مفتی عبدالواحد صاحب قریشی نے واقعہ سنایا۔ ایک صاحب کے دماغ میں ایک بات آئی، عجیب و غریب بات آئی، کاش میں بھی صحابی ہوتا، کاش میں بھی صحابہ کے وقت میں پیدا ہوتا، پیارے آقا پر ایمان لاتا، آقا کے لیے جان دے دیتا، آقا پر خروش نہ آنے دیتا، پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کرتا وہ کرتا، ساری جان نچھاور کر دیتا۔ کسی نے سمجھایا میرے بھائی، جس دور میں، جس جگہ، جس ایریے میں، جس ماں باپ کے یہاں تو پیدا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک یہی بہتر تھا، اس لیے زیادہ تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بندہ اڑا ہوا تھا، نہیں صاحب کاش میں اس وقت ہوتا تو پیارے آقا پر جان چھڑک دیتا اور پیارے آقا پر کانچ نہ آنے دیتا۔ اللہ نے امتحان لینے کے لیے جب ایک دن رات میں سویا، غور سے سننا، ایک دن یہ رات میں سویا اور سوتے ہی اس کو آنکھ لگنے کے بعد اس کو خواب آنا شروع ہوا۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک سواری ہے، اس کے اندر صحابہ موجود ہیں، ان صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ہے اور پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک سواری اس طرح کی ہے جو پہاڑوں پر اس طریقے سے چڑھ رہی ہے، چڑھتے 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 اچانک سے کچھ ہوا، وہ سواری نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی اونچائی پر کوئی سواری چڑھی ہے، نیچے کی طرف کسی وجہ سے آنا شروع ہو گئی ہے، نیچے آئیں گے، گریں گے، چوٹ بھی لگے گی، خروش بھی لگے گی اور بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اس صحابہ کے درمیان میں موجود تھا، اس نے سوچا آج موقع ہے، اللہ کے حبیب کو ذرا سی خروش نہ آنے دوں گا، اللہ کے حبیب کو ذرا سا کچھ نہ ہونے دوں گا۔ کہ وہیں سے کودہ، کود کر کے پتھر تلاش کرنے کے لیے گیا کہ پتھر لے کر کے آؤں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس کے ٹائر کے نیچے رکھوں گا، سواری رک جائے گی، اللہ کے حبیب کو کوئی خروش نہیں آئے گی۔ یہ سوچ کر کے وہاں سے چل گیا، جلدی سے کود کر کے گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اچانک سے پتھر کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، پتھر کو اٹھایا، اٹھا کر کے لے کر کے آیا۔ جیسے اس نے یہاں آنے کے بعد منظر دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی اور کیا اٹھا، اے میرے مولا،
اے میرے مولا صحابہ ہی صحابہ کی حیثیت رکھتے ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ جب یہ پتھر اٹھا کر کے آیا، اس نے آ کر کے دیکھا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے خروش نہ آئے، اس لیے پتھر ڈھونڈنے چلا گیا۔ لیکن یہاں کا منظر تو کچھ اور تھا۔ ایک صحابی نے پتھر کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے آپ اتر کے آ کر کی سواری کے ٹائر کے نیچے آ گئے، آگ میں لگ گئی، زخم بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے، اور یہ پتھر تلاشنے میں رہ گیا۔ ایسے اس کی آنکھ کھلی، ہڑبڑا کر کے اٹھا، اے اللہ میری توبہ ہے، میں صحابی نہ ہوتا تو صحیح تھا، میں صحابی نہیں ہوں، یہی بات صحیح ہے، آقا کے وقت میں ہوتا تو میری وجہ سے چوٹ ہی لگتی، آقا صحیح سالم نہ بچتے۔ صحابی نے تو پتھر کا انتظار نہیں، ابھی پہلے ضرورت ہے یہاں، اپنے آپ کو اس ٹائر کے نیچے رکھ کر کچل دیا، شہید ہو گئے، اور انہی کی ہڈیوں سے اوٹ لگی، اور پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خروش تک نہ آنے دی۔ اس نے صبح اٹھتے ہی کان پکڑے، اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں، ورنہ اس زمانے میں ہوتا تو پتھر ڈھونڈتا رہ جاتا۔ اصل تو یہی تھے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کرا دیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب سے پیار۔ بھائیو ابھی ہم نے پیار اور محبت دیکھا کب ہے؟ ابھی تو ہم نے چند ہی چیزیں دیکھی ہے، اور ہمیں صبح سے شام تک کھانے کمانے ہی کا تو کام ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اسی کو ویدوں میں کہا گیا نرا شنس من تریت مسیت علم جنا اوشرت نرا شنسد وشیتے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں نرا شنس کا لفظ 31 مرتبہ چاروں ویدوں کے اندر آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اس طرح سے کریں گے کہ زمانے میں ایسا پیار کہیں نہ دیکھا ہوگا، نہ کہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے صحابہ اور صحابیات کی دعاؤں کے اندر ایسا فرق پڑتا تھا، ہاتھ اٹھے تو ان کی دعاؤں سے مردے بھی زندے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھے تو اللہ کا خوف چونکہ دل کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ اس کائنات کے اندر سے جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ ایک بات یاد آ گئی، آج ہم اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، سچی بتا رہے ہیں، جیسا ڈرنا چاہیے اللہ سے ہم ویسا نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر جس کے دل کے اندر کما حق ہو آ جائے، قسم خدا کی وہ کائنات میں پھر کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں تو حکومتوں کا بھی خوف ہے، ہمیں تو چوہے بلیوں سے بھی خوف آ جاتا ہے۔ ہاں سچی بات ہے، ایک بوڑھی عورت نے مجھے بتایا وہ جو الیکشن کے وقت میں جھنڈے رکھتے ہیں گھروں کے اوپر، رات میں کسی ٹائم وہ جھنڈا ٹوٹ کر نیچے گر گیا، گھر کے آنگن میں اس طریقے سے لٹک رہا تھا، جھول رہا تھا۔ بڑی اماں کہتی ہے میں پوری رات سو نہیں پائی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں تو یہ سمجھتی رہی اندھیرے میں یہ بندر جھول رہا ہے، پوری رات ہو گئی نیند ہی نہیں آئی کہ بندر جھول رہا۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو بندر نہیں کپڑا تھا۔ ڈر۔ ایک صاحب نماز پڑھنے مسجد میں تہجد میں چلے گئے، مجھے بتایا تہجد کی نیت باندھی اور ڈر دل میں رہتا ہی ہے، پتہ نہیں باہر اتنا نہیں ڈرتے اتنا مسجد کے اندر ڈرتے، اور مسجد میں اگر اکیلے ہونا تو ایسا لگتا سارے ہوئے یہی ہیں۔ کہنے لگے نیت تو میں نے باندھ لی ہمت کر کے، اور کوئی چوہا چوہیا کوئی ہوگی سائیڈ میں کہیں خسر خسر کی آواز آئی ایک سائیڈ سے، کہنے لگے میں نے تو اتنا ڈر لگا، ڈر کے مارے میں یوں کر کے دیکھ لیا، نیت بدے بدے دیکھ لیا۔ لو جی ہم تو چوہے بلیوں سے ڈر رہے، اور صحابہ شیر سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ کس سے؟ شیر ہوتا نا اس طرح شیر ہوتا، کبھی دیکھا شیر آپ نے؟ ہاں وہی ڈراتا تھا، ڈراتا نہیں ہوتا، بڑا ہیوی تو ہوتا، کبھی آپ چھوڑے جاؤ یوں کہہ رہے تھے مولوی صاحب کہ ایکچر آتا تھا ہوا ہے۔ مجھے کیا واقعہ یاد ہے، حادث صحابہ ہی کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے، ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں،
راستے میں جاتے جاتے اچانک دیکھا بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اچانک دیکھا اکٹھا کھڑے ہیں. حضرت نے کہا ذرا ہٹو تو صحیح ہمیں یہاں راستہ دے دو. لوگوں نے کہا حضرت اسد علی الطریق، راستے پر شیر کھڑا ہے کیسے راستہ دے دے. حضرت نے کہا تو کیا بات ہو گئی، شیر ہے تو کیا ہو گیا. حضرت یہ شیر ہے، یہ کوئی ہستی ویسی نہیں ہے، یہ بکری بکری توڑے نہ ہے. کہنے لگے رکو. حضرت شیر، حضرت باقاعدہ اپنی سواری سے اترے اور اتر کر کے شیر کے پاس چلے گئے. مگر تم اس پر عمل مت کرنا. پہلے بتا کچھ لوگ جو ہے نا، پتا چلے اخبار میں خبر آ رہی ہے مفتی طیب کے بیان سے پریرت ہو کر ایک ویکتی شیر کے پاس گیا، پر پتا نہیں واپس کیوں نہیں آیا. یہ اخبار میں آ جائے گی خبر. نہ جانے کی چیشٹا مت کرنا، کوشش مت کرنا. واقعہ سن لو بس، عمل کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، پہلے بتا رہا ہوں. یہ والا واقعہ عمل کے لیے نہیں ہے. فرمایا حضرت سواری سے اتر کر کے شیر کے پاس چلے گئے. اب 3 کام کیے اور ہمیں ان میں سے ایک بھی نہیں کرنا ہے. حضرت نے 3 کام کیے. سب سے پہلا کام یہ کہ کان پکڑ کر کے مروڑا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ گدی پر اس طرح چپت لگایا، اور تیسرا کام یہ کیا ونا آہو عانی طریقی، راستے سے اس کو بالکل باقاعدہ طور پر ہٹا دیا. ادھر سے گدی پر مارا، کان مروڑا، راستے سے ہٹایا. تینوں کام کیے. وجہ کیا بنی؟ سارے کے سارے لوگ دیکھتے رہ گئے یہ کیسے انسان ہے. وجہ یہ تھی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی مخلوق سے ڈرتا ہی نہیں ہے. آج میں بھی مخلوق سے ڈرتا ہوں، آپ بھی مخلوق سے ڈرتے ہیں. ہم مخلوق سے جتنا ڈریں گے اللہ سے اتنا کم ڈرنے والے بنیں گے. اللہ سے ڈرنے والا پھر کسی مخلوق سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ڈر لگتا ہے نا؟ ہمیں تو لگتا بھیا. اگر کوئی یہاں شیر ویر آ گیا تو آپ تو پتہ نہیں کدھر کو بھاگو گے. ہم بھی کہیں کو راستہ دیکھ ہی لیں گے، گاڑی واڑی لے کے آئے. سچی بتا رہے. کون کرے گا اس پر عمل؟ بتاؤ. اس پر ایک انسان عمل کر سکتا ہے جس کا ایمان، جس کو اللہ کے رسول سے پیار صحابہ کے جیسا ہو. اگر صحابہ کی طرح اللہ کے حبیب سے محبت ہے، صحابہ کی طرح اللہ کے حبیب سے پیار ہے، تو آپ دیکھیں وہ انسان عمل کر سکتا ہے. لیکن سچی بات ہے ابھی نہ میں اس کیٹیگری کا ہوں اور نہ آپ اس کیٹیگری کا ہیں. تو سوچیو مت نا، فی الحال ایمان مضبوط کرنے کے بعد سوچ لینا بات صحیح ہے غلط. ہاں کبھی اس کو ہٹانے کے چکر میں کہیں یہاں سے خود نہ ہٹ جائیے. تو اس لیے دھیان رکھنے والی بات ہے. بیچ میں بات آ گئی. بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے ہاتھ اٹھے ایسے امتی کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں، اور ایسے قبول ہوتے ہیں کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ روایت کے اندر آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، غور سے سننا. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہجرت کر کے مدینہ آئی، اس کے ساتھ میں بالغ بیٹا بھی تھا. بیٹے کو ادھر مردوں میں باقاعدہ طور پر بھیج دیا گیا، ادھر سے مستورات میں اس عورت کو بھیج دیا گیا. رہتے رہے اچانک سے کوئی وبا لگی، بیماری آئی، اور اس بیماری کی وجہ سے باقاعدہ طور پر اس بالغ بیٹے کا انتقال ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اے اللہ کے رسول، فلاں فلاں مہاجرہ جو عورت تھی اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انس، ان کو جا کر کے اطلاع دے دو. اطلاع باقاعدہ طور پر دے دی گئی. اطلاع دی، جیسے ہی کہا حضرت
حضرت انس نے او اما آپ کا جو بیٹا ہمارے پاس امانت تھا اللہ پاک نے اس کو اپنی امانت کے طور پر لے لیا ہے، انتقال کر گیا۔ اما نے اس کا چہرہ دیکھا، حضرت انس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی کیا کہا؟ کیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ یہ کہا اور کہہ کر کے بھاگی آئی۔ آنے کے بعد ادھر سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بیٹے کی لاش کو پیروں کو پکڑ لیا، اس طریقے سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اللہ سے کہنے لگی او میرے اللہ میں نے آپ کی محبت میں ہجرت کی ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینے آئے ہوں، اور میرے اللہ آپ کی محبت میں بتوں کو چھوڑا، بت پرستی کو چھوڑا، اور میرے اللہ میں نے آپ کو ایک اس لیے جانا ہے کہ اس کائنات کے اندر آپ سے زیادہ پاورفل کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور میرے خدا ابھی میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ کفار و مشرکین یوں کہیں گے کہ لات و منات و عزا اور حبل، جو کافروں کے بت تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے بتوں نے تیرے بیٹے کو اس لیے مارا تو نے اس لیے کہ تو نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہیں گے او میرے مولا تو اتنا بوجھ میرے اوپر نہ ڈال جس کو برداشت نہ کر سکوں۔ حضرت انس کا بیان ہے، پیر پکڑ کر ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی اچانک سے پیروں میں حرکت آ گئی، پیر ہلنے کے بعد میں اس لڑکے نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور زندہ ہو کر کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد روایت میں لکھا ہے یہ بچہ، یہ نوجوان لڑکا زندہ رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی کے سامنے ہوا اور اس کی ماں کا انتقال بھی اسی کے سامنے ہوا۔ اس کے بعد پھر کہیں پہنچ کر کے اس کا انتقال ہوا۔ مردے زندہ ہو جاتے ہیں صحابہ صحابیات کی دعاؤں سے۔ میرے بھائیوں یہ دعائیں ایسے کام نہیں کرتی ہے جب تک آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، تب تک یہ دعائیں کام نہیں کرتی ہے۔ آج شکایت کی جاتی ہے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، مولوی صاحب کتنی دعا کر لو، ایک زمانہ ہو گیا ہے میرا بزنس خراب چل رہا ہے، دعائیں مانگتا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لگتا ہے کسی نے میرے کام کو باندھ دیا ہے۔ آج یہ بڑی عجیب بات چلی ہوئی ہے جٹی والوں، غور کرنے کی بات ہے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ ذرا سی کوئی دقت پریشانی آئے تو کیا کہتے ہیں کسی نے کرا دیا۔ ایک مولوی صاحب یوں کر کے موٹر سائیکل چلا رہے تھے، ذرا سا اسٹیئرنگ مڑ گیا، مڑ جاتا ہے گڈھوں میں بھی مڑ جاتا ہے، کہنے لگا نہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ اللہ کے بندے، ایک آدمی کرسی پر بیٹھا اچانک سے گر گیا تو کہتا نہیں مولوی صاحب کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ اللہ کے بندو اتنا تو کسی نے کرایا بھی نہیں جتنا تمہیں ہو گیا۔ خود کرانے والا بھی سوچتا ہوگا میں نے 1% کرایا تھا، یہ تو 100% گیا۔ میرے بھائیو کسی کو نہ کہو کسی نے کرایا یا نہیں کرایا، یہ بات کسی کو نہ کہو، بلکہ کہو تو اپنے آپ کو کہو، اپنے آپ کو کہو میں نے نمازوں کو چھوڑا ہے۔ 5 وعدے لکھی فضائل اعمال کے اندر کہ نماز پڑھنے پر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے پر 5 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ رزق کی تنگی دور کر دوں گا، لیکن اب کیا کرتا ہے مسلمان، نماز چھوڑی، نماز چھوڑ کر یہ کہتا ہے گھر کو کسی نے باندھ دیا ہے، نماز چھوڑ کر کہتا ہے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا ہے، نماز چھوڑ کر کہتا ہے بیوی بچے میری بات نہیں مانتے ہیں، نماز چھوڑ کر کہتا بلکہ 1 سال تو میرے پاس آئے بڑے پریشان۔ میں نے کہا اللہ کے بندے سوچ، کوئی گناہ اتنا بڑا کر رہا ہے تو جس کی تاب نہیں ہو سکتی ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے تو پتا اس نے کیا کہا؟ میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ ارے ہاں بس یہ نماز نہیں پڑھتا میں۔ واہ بھائی واہ، گناہ کوئی کرتے ہی نہیں ہو،
اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو، نماز چھوڑنے کا گناہ اس قدر بڑا گناہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے 5 ارکانوں کے اندر ایک یہ نماز والا عمل اتنا زبردست عمل ہے کہ اس عمل کو چھوڑنے والے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں نماز آڑ ہے، اسے نکال دو تو آدمی کہاں پہنچ سکتا ہے سوچ لے گا۔ اور آپ سے بتاؤں، مجھے ابھی یاد آئی یہ والی بات، کئی سال کے بعد یاد آئی۔ میں چاند باغ سے یمنا بہار ملا ہوا ہے۔ یمنا بہار میں ایک دکان ہے، وید وغیرہ بیچتے ہیں وہ۔ میں گیا تھا، میں نے رگ وید دکھاؤ، یجروید دکھاؤ، سام وید دکھاؤ، اتھروا وید دکھاؤ، فلاں فلاں کتابیں دکھاؤ، قرآن، متسیہ قرآن، کلکی قرآن، لنگ قرآن، مارکنڈے قرآن، شیو قرآن وغیرہ وغیرہ، گیتا مہابھارت وغیرہ دکھاؤ۔ جب وہ دکھانے لگے کہنے لگے آپ کو کیا کام ہے ان سے، آپ تو دوسری مطلب کیٹیگری کے ہو تو آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی اصل میں کام ہی مجھے ہے، جب آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر کام بھی مجھے ہی ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے بھائی اس کا میں آپ کو ان شارٹ بتا رہا ہوں، خلاصے کے روپ میں بتا رہا ہوں، بات تو بہت لمبی ہوئی، خلاصے یہ نکلا۔ میں نے انہیں بتایا میرے بھائی آپ کو اس سے کام اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے کہو، ساری کائنات کے انسانوں سے کہو اللہ ایک ہے۔ ادھر سے وید کہتا ہے، چاروں ویدوں کا سارانش کہتا ہے ایکم برہم نتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن، ایک خدا ہے، ایک خالق ہے، دوسرا ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ایکم اوم ادتیم، ایک خدا ہے دوسرا نہیں ہے۔ ادھر سے اللہ کا قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی ذات کے جیسا کوئی نہیں، اس کی صفات کے جیسا کوئی نہیں، یعنی اس کی مورتی نہیں بن سکتی ہے۔ ادھر سے وید کہتا ہے نا تسیہ پرتما استی یسے نام مہشیہ، اس کی پرتما نہیں بن سکتی ہے، اس کا نام تو اتنت مہان ہے۔ ادھر سے وید کہتا ہے اندھان تما کر وشنتی، اس بوتے پاس تھے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنی چیزوں کی پاسنا کرتے وہ گھور اندھکار کے اندر پرویش کر رہے ہیں۔ ادھر سے لکھا ہے شریمد بھاگوت گیتا کے اندر ادھیائے نمبر 9 اور شلوکا نمبر 11 کے اندر لکھا اوجانتی معموڑا مانشیت نماکشتم پرم بھاوم جاننتو ممبھوت مہیشورم، میرے پرم بھاؤ کو نہ جاننے والے مورخ اور پاگل لوگ کچھ بھوتوں کے مہان ایشور کو شریر دے کر میرا اپمان کرتے ہیں۔ گروڑ پران پریت کھنڈ نمبر 37 کے اندر لکھا ہے نہ کاشتے ویرتے دیو نہ پاشالے نہ مرمے بھاوے ہی ودتے دیوست سماد بھاوو ہی کارنم، میں نہ کسی مٹی میں ہوں، نہ جل میں ہوں، نہ اگنی میں ہوں، نہ وایو میں ہوں، نہ کسی چیز کے اندر نہیں آتا، بلکہ جب کوئی انسان مجھے سوچتا ہے، میرا خیال کرتا ہے، مراقبہ جسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اس کے من میں وراجمان ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی مطلب تو ہمیں ہی ہے، آپ کو کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے اتنے اس لوگ آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا وہ بات تو الگ ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میں ویدوں کو جو پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے۔ ادھر سے اللہ کا قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آل پریسز بھی تو اللہ تعالی، ساری کی ساری استھتی اور تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ ادھر سے وید کہتے مہی دیوسیہ سبیتا اور استھتی وسردیامان، کہ ساری کی ساری استھتی اور تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے۔ ادھر سے وید کہتے وسردیامان، وہ دیا کرنے والا دیالو ہے، کرپا کرنے والا کرپالو ہے۔ ادھر سے قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ادھر سے رب کا قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ادھر سے باقاعدہ وید کہتے ہیں تسیتے بھکتی واسا سیاما، ہم تیرے علاوہ کسی کی اپاسنا نہیں کرتے۔ وہ چونک گیا، کہنے لگا اچھا؟ میں نے کہا بتاؤ مطلب تمہیں ہے یا ہمیں ہے؟ کہنے لگے بھائی آپ کی بات سے بڑا انسپائرڈ ہو، چند سوال کرنا چاہتا۔ میں نے کہا پوچھو۔ پہلے تو اس شخص نے مجھے نام لکھنے کے لیے کہا کہ میرا نام اردو میں لکھ کر کے دکھاؤ مجھے، چونکہ میں اردو میں نام سیکھا ہوں اپنا، تو دیکھتا ہوں میں صحیح لکھتا ہوں یا غلط۔ تو میں نے اردو میں 2-3 خطوں میں خط نسخ ہے، خط رقع ہے اور خط نستعلیق ہے، یہ میں نے لکھ کر کے اس کو دیا کہ دیکھو اس طرح سے بن سکتا ہے، اس طرح بن سکتا ہے، 3-4 اس میں نے لکھ کر کے دے دیا۔ بڑا خوش ہوا،
اب اس نے ایک بات کہی جو مجھے آپ کے سامنے پیش کر دی. کہنے لگا مولوی صاحب یہ بتاؤ میں نماز پڑھنا چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں چھوڑ گیا. ارے مہیش شرما یہ نام لکھا میں نے, مہیش شرما. میں سوچ میں پڑ گیا مہیش شرما کہہ رہا ہے نماز پڑھ سکتا ہوں. میں بھی اس وقت اور ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں, میں اپنا آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. میرے دماغ میں ٹھنکا اب یہ کہوں کہ نماز پڑھ لے تو کئی مسئلے کے اعتبار سے غلط نہ ہو جائے, وہ تو غیر مسلم ہے. اور اگر یہ کہوں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو جتنا یہ قریب آ رہا ہے اور دور ہو جائے گا. تھوڑی دیر سوچا میں نے سوچا چلو اتنے سارے گناہ ہوتے ہیں, غلطی ہوتی ہے مجھ سے, ایک غلطی یہ بھی کر لیتا ہوں کہ میرے بھائی نماز پڑھ. میں نے کہا مہیش بھائی آپ نماز پڑھا کرو, کون منع کرتا ہے آپ کو, آپ نماز پڑھیں. وہ بھی چوکا کہ اچھا نماز پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں. کہ کیوں؟ میں نے کہا مہیش بھائی وہ اللہ وہ خدا میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے, وہی خدا مجھے بھی سانس دیتا ہے تمہیں بھی سانس دیتا ہے, وہی خدا مجھے بھی کھلاتا ہے تمہیں بھی پلاتا ہے, وہی خدا مجھے بھی رلاتا ہے تمہیں بھی رلاتا ہے, وہی خدا مجھے خوشی دیتا ہے تمہیں بھی خوشی دیتا ہے. جب وہی خدا ہے سب کچھ مجھے بھی دیتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے, میں بھی اسی کے سامنے جھکتا ہوں تم بھی اسی کے سامنے جھکو. کہنے لگے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن میں نماز پڑھوں کیسے؟ میں نے کہا دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نماز میں, ایک فزیکل ایکٹیویٹیز رکوع سجدہ اٹھنا بیٹھنا, ایک ریڈنگ کے طور پر ہوتی ہے پڑھنا کیا کیا ہے. اب چونکہ اتنی دیر میں اس کو پڑھنا کیسے سکھاتا میں نے کہا پڑھنے کی چیزوں کے لیے کتاب کا نام لکھ رہا ہوں ہندی میں, ایک نماز کی کتاب آپ لے لینا, اور ایکٹیویٹیز ابھی آن دا اسپاٹ دکان پر سکھا رہا ہوں. میں نے اس کو دکان پر اللہ اکبر ایسے نیت, اس نے چونکہ دیکھا تھا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے, نیت ایسے باندھی, رکوع کر کے دکھایا, سجدہ کر کے بتایا اور بتایا کہ میرے بھائی آپ اس طریقے سے کر لیا کرو یہ آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک بات میرے کان میں چپکے سے اس نے وہ کہی جو آج تک اس بات کی وجہ سے مجھے واقعہ یاد ہے. اور میری تو ہندوؤں سے بہت ملاقاتیں ہیں, پنڈتوں سے, چرچوں میں گیا, مندروں میں گیا, دعوتیں دے کر کے اسلام کی بہت ملاقاتیں ہیں, گھنٹوں اسی پر بیان ہو جائے گا, لیکن وہ بات آج تک مجھے لگتی ہے جو اس نے میرے کان میں کہی تھی. اور جٹھی والوں اس نے وہ بات کہی تھی جو میں سب سے چاہتا ہوں, ہر اس شخص سے جو کہ نماز نہیں پڑھتا اس سے چاہتا ہوں وہ کہے اس بات کو. اس نے یہ کہا مولوی صاحب میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ویسے ہی سیکھ رہا ہے نماز پڑھے گا نہیں. اس نے کہا مولوی صاحب میں آج سے نماز پڑھنے لگا, آج سے نماز پڑھنے لگا. 6 مہینے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی, اچھا داری لوگ اس کے ساتھ تھے, ادھر سے میں نے اشارہ کیا ہاں بھائی مہیش وہ کام چل رہا ہے, کہ بالکل وہ کام ہو رہا ہے. اس دن سے لے کر کے آج تک ارے بھائیو غیر بھی نماز پر آ گئے, اپنے کب آئیں گے؟ اب تو غیر بھی ہم سے نماز کے مسئلے پوچھ رہے ہیں, غیروں کے فون آتے ہیں مجھے, وہ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں آپ کے اسلام میں بیاس کیوں حرام ہے. خود تحصیل جو امروہہ میں ایڈوکیٹ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے فون آتے ہیں کہ وراثت کا نظام کیا ہے, ذرا وہ بتا کر لکھ کر کے ہمیں دے دو, کیسے وراثت بٹے گا. غیر آ رہے ہیں, اپنے لوگ کب آئیں گے؟ اس کا بھی تو انتظار, کب تک انتظار کرواؤ گے؟ میرے بھائیو یاد رکھنا, اگر میں نے اور آپ نے بات نہیں مانی, یاد رکھنا اللہ ہمیں ہٹا دے گا, دوسروں کو لے آئے گا. اور اسی بات کو اللہ نے کہا ہے, اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم روگردانی کرو گے, دین کی بات نہیں مانو گے, اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے, اللہ اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے, ہم تمہیں چینج کر دیں گے, بدل دیں گے. ثم لا يكونوا امثالكم, پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اور آج ہمارے پاس دونوں طرف سے خبریں آتی ہیں, ادھر سے خبر یہ پہنچتی ہے کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں ایک مسلمان نے اپنا دھرم بدل کر کے ہندو ہو گئی, اور ادھر سے خبر یہ آتی ہے کہ بڑا جگہ پر ایک غیر مسلم نے ایمان قبول کر لیا. کچھ جا رہے ہیں تو کچھ آ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں دین سے ہٹا رہا ہے. میرے بھائیو ضروری ہے اب تو آ جاؤ,
कब तक इन बयानों में पड़े रहोगे? रात दिन हम भी थक गए, सच में थक गए। कल लास्ट बयान करूंगा और 3 दिन तकरीबन आराम करूंगा। थक गया हूँ वाकई, दिल कुड़ता है इस बात को कि आंखें सूख जाती है हम लोगों की। सच्ची बताएं, सफर लंबे लंबे होते हैं, हर तरह के होते हैं। वजह सिर्फ ये है कि मैं भी अमल पर आ जाऊं, बल्कि सबसे पहले अपने आप को कहूंगा मैं अमल पर आ जाऊं, आप भी अमल पर आ जाएं। अरे भाइयों, कब तक ये छुपा छुपी का खेल खेलेंगे? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, आपको भी देख रहा है, वो मुझे भी देख रहा है। अरे भाइयों, आज तो नियत करके उठो, हे अल्लाह जितनी नमाजें छूट गई सो छूट गई है, आज तौबा करते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे, सहाबा के जैसी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसी नमाज नहीं कि जैसी हमारी नमाज है। हमारी नमाज के अंदर अल्लाह के अलावा सब कुछ है। घरबार भी आता है जहन के अंदर, कारोबार भी जहन के अंदर आता है, बाल बच्चे भी जहन के अंदर आते हैं। अगर नहीं आता तो अल्लाह जहन के अंदर नहीं आता, और नमाज है ही अल्लाह के लिए। एक जुमला कहो, एक जुमला कहो, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमारी नमाजों में अल्लाह ही नहीं है, गौर कर लेना। महीनों हो गए, सालों हो गए नमाज पढ़ते हुए, कभी ख्याल भी नहीं आता कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। नमाज की नियत बनती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। बल्कि नियत बनने में आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल सोच विचार कर रहे हैं कौन कौन सी सूरतें पढ़े। तो 3 सूरत देख रखी है। कौन कौन सी थी? वल असरी, दूसरी इन्ना आतैना कल कौसर, बेस्ट सूरत इन द कुरान, और तीसरी एक और है, बता दो, तुम्हें पता है? पता है, कुल हुवल्लाहु अहद। बस ये 3 सूरतों में जब हमारे, अच्छा चौथी में क्या करते हो? उसमें भी कुछ छोटी मोटी देख रखी होगी, आप लोग तो बड़े माहिर हो। तो ये 3-4 सूरतें छोटी वाली। अरे भाई, हमारा तुम्हारा हाल ये है कि नमाज की नियत अव्वल तो बांधते नहीं, और बांधने को हिसाब लगा लेते पहले ही 3 मिनट में फिनिश। और अगर इमाम साहब ने जरा सी लंबी पढ़ा दी, मजा आ गया पढ़ने में, कोई सूरत ऐसी पढ़ दी कि जिसमें जो दिल लग गया ज्यादा और 2-3 मिनट फालतू हो गई, तो चौपालों पर, बैठकों पर, नुक्कड़ों पर मशवरे हो जाते हैं। कभी इमाम यही है दुनिया में, और भी है कोई? किसी और को भी ले आओ, मौका दे दो किसी और को। हमारे यहाँ बछराइयों के अंदर एक इमाम साहब ने 4 रकात नमाज पढ़ाई 12 मिनट में, ऑन द स्पॉट। वही नमाजी ने, मुक्तदी ने सलाम फेरा और वही कह दिया, इमाम साहब नमाज को मुख्तसर कर लो। इमाम साहब ने देखा भाई कौन है, ऑन द स्पॉट एकदम। इमाम साहब ने कहा मेरे भाई नमाज को क्या मुख्तसर कराएगा, तो मुझे ही मुख्तसर कर दे, यहाँ से खत्म कर। नमाज की इतनी भी अहमियत नहीं है तो क्या बाकी रह जाएगा। तो मेरे भाइयों, बस खुलासा कलाम ये निकला कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हम सबको होना चाहिए, जैसा करने का हक है करेंगे इंशाअल्लाह। और वो जो मैंने वेद का मंत्र आपको सुनाया ही था, उसमें यही जिक्र है, नराशंस मिहबिर्ये मस्सियते इदम जना और शुरुत नराशंस विश्यते, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ रहने वाले लोग अल्लाह के हबीब से इतना प्यार करते थे कि उनसे ज्यादा किसी ने प्यार करके नहीं दिखा। जब सच्ची बताओ, हाथ उठाकर बताओ, अल्लाह के हबीब से प्यार करेंगे? जरा उठाइए देखें। अमल भी करेंगे, नहीं खाली प्यार ही प्यार करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं भी नियत करता हूँ और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। मेरा तो वैसे ही छोटा मोटा बयान था, असल बयान हजरत तशरीफ फरमा है और दीगर अकाबरीन का भी है, उनका बयान आप सुकून से सुने। असल बातें अभी आनी बाकी है। मैं तो वैसे ही थोड़ा बहुत जो है बोलने के लिए बैठ गया था, कोई खास बात नहीं है। बहरहाल खुलासा ये निकला कि जितनी मोहब्बत से आपने सुना है, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और अपने बयान को बस इन्हीं चंद बातों पर इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।